بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کو ایک عورت کا دردناک واقعہ سنائیں گے کہ 10 محرم کی رات کو اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے جانور بنا دیا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اس واقعے کو جاننے کے لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ آل رسول کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ پہلے دن سے ہی عبادات شروع کر دیتے۔ اہل بیت کے احترام میں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے اور شربت بھی بانٹا کرتے تھے، لیکن وہ لڑکی ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی۔ اس کا باپ ایک انتہائی نیک سیرت انسان تھا، اس لیے وہ اپنے باپ کو کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب وہ لڑکی نوجوان ہوئی تو گمراہی کا شکار ہو گئی اور ایک لڑکے سے وہ دوستی کر بیٹھی۔ وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا، وہ اسے مزید گمراہی کے راستے پر ڈال رہا تھا۔ ایک مرتبہ محرم الحرام کا مہینہ آیا۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ اس مہینے میں لنگر کا خوب انتظام کیا جائے، صدقہ خیرات کا خوب انتظام کیا جائے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اس بات کی تلقین کی۔ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے۔ اس مہینے میں ایک گناہ کا عذاب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس بار انہوں نے اپنی بیٹی کو سختی سے سمجھایا، لیکن اس نے جھوٹ بولا اور کہنے لگی، جی ابا حضور، میں ضرور اس پر عمل کروں گی۔ جس جگہ وہ رہ رہے تھے اس جگہ پر 9 محرم کی رات ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ 9 محرم کی رات اس کا عاشق اس سے کہنے لگا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن وہ آگے سے کہنے لگی کہ میں تو نہیں آ سکتی کیونکہ میرے گھر پر بہت کام ہے۔ اور اس لڑکی کا باپ بھی بہت سخت آدمی تھا۔ وہ لڑکا ضد کرنے لگا اور اس سے کہنے لگا، آج تمہارے پیار کا امتحان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم آتی ہو یا نہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں نہیں آ سکتی۔ وہ لڑکا کہنے لگا، تم اپنے ماں باپ کو یہ بہانہ بناؤ کہ میں امام حسین کے میلے میں جا رہی ہوں۔ وہ لڑکا اسے بہت مجبور کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم اپنے ماں باپ سے کہو کہ میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے میلے میں جا رہی ہوں، ان کے گھر والے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس لڑکی کو کسی نیک کام کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ لڑکی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، امی جان، آپ کو تو پتا ہے آج 9 محرم الحرام کی رات ہے اور ہمارے پاس میں ایک میلہ لگتا ہے، میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ اس میلے میں جانا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹی، آپ کے ابو تو بہت سخت ہے، میں نے ان سے اجازت بھی نہیں لی۔ وہ اپنے ماں سے کہنے لگی، آپ میرے والد کو مت بتائیے گا، ویسے بھی وہ مسجد میں عبادت میں مصروف ہے۔ میں امام حسین علیہ السلام کا میلہ دیکھنا چاہتی ہوں اور 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، اور ویسے بھی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہوں، ان کے بڑے بھی ادھر موجود ہوں گے۔ اس کی ماں نے اس پر اعتبار کیا اور اسے اجازت دے دی۔ آخر کار وہ لڑکی اپنے عاشق کے پاس پہنچ گئی اور منصوبہ بنایا اس نے۔ آخر کار وہ لڑکا اسے میلے لے جانے کے بجائے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں اس لڑکے کے بڑے بھی موجود نہ تھے۔ اس لڑکے نے اسے گناہ کرنے کی دعوت دی اور وہ لڑکی بھی انکار نہ کر سکی۔ جس رات میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں، اس مبارک رات میں اس عورت نے ایک ایسا گناہ کیا جس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد وہ اس لڑکے سے کہنے لگی کہ میں اب اپنے گھر جا رہی ہوں، میرے بابا جان مسجد سے آ چکے ہوں گے، ان کے آنے سے میں پہلے پہنچنا چاہتی ہوں۔ جب وہ اپنے گھر آئی، اس کی ماں اس سے کہنے لگی، بیٹا، اچھا کیا تم نے جو اپنے باپ کے آنے سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹا جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو، اور عاشورہ کے روزے کے لیے بھی ہم نے اٹھنا ہے۔ لیکن اس لڑکی کا کوئی ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ بعد میں اس کی ماں جب آئی اور اسے جگایا تو اس نے آگے سے بہانہ بنایا کہ میں تو بیمار ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ جس رات میں لوگ اللہ کے
حضور دعائیں مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسی مقدس رات میں اس نے ایک اتنا خطرناک گناہ کیا جس کی پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ پہلے دن تو اسے کچھ پتہ نہیں چلا، جب دوسرا دن ہوا تو وہ محسوس کرنے لگی کہ اس کا جسم بھاری ہو رہا ہے، اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پیر اس طرح مڑنے لگے جیسے جانور کے ہوتے ہیں، اس کے پورے جسم کے بال بڑے ہونے لگے۔ اس کی ماں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت روئی اور کہنے لگی، بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لڑکی کے منہ پہ اللہ نے تالا لگا دیا تھا، وہ بیچاری کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن کچھ بھی نہ کہہ پائی اور اس کے موٹے موٹے آنسو اس کے آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا پورا جسم بالوں سے بھر گیا اور وہ ایک غلیظ قسم کی جانور بن گئی۔ اس کے ساتھ اس کو یہ بھی سزا ملی کہ عاشورہ کے دن اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ پیا تھا۔ اسے کچھ بھی کھلایا اور پلایا جاتا تو وہ اگل دیتی۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا تو وہ بھی بہت پریشان ہوا اور رونے لگا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، اسے کوئی بیماری لگی ہے، علاج کرانے پر بھی اس کا کوئی حل نہ نکلا۔ آخر کار اس کا باپ کہنے لگا، یہ کوئی بیماری نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ مجھے بتاؤ میری بیٹی نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے یہ سزا دی؟ اس کی ماں تو کچھ نہ بولی۔ اس کا باپ اس پر غصے ہوا اور کہنے لگا، مجھے بتاؤ اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ اس کی ماں اس کے باپ سے کہنے لگی کہ 10 محرم کی رات یہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے میلے کو دیکھنے جانا ہے اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاؤں گی، اور آپ مسجد گئے ہوئے تھے، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اسے اجازت دے دی۔ اس نے کہا میں 1 گھنٹے کے اندر آ جاؤں گی، اور جب سے یہ آئی ہے اس کے بعد سے اس کے ساتھ یہ معاملات شروع ہوئے ہیں۔ اس کا باپ بہت غصے ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، ایک تو تم نے میری نافرمانی کی ہے، بغیر اجازت کے ایک مقدس رات میں تم نے اسے میلے میں بھیج دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اس پر یہ عذاب نازل ہوا۔ بہرحال وہ دونوں کر ہی کیا سکتے تھے، دن بدن اس لڑکی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور وہ مکمل طور پر جانور بن چکی تھی۔ آخر کار وہ تڑپتے تڑپتے مر گئی۔ بہرحال اسے غسل دیا گیا اور کفن دفن کا انتظام بھی کیا گیا۔ جن عورتوں نے اس لڑکی کو غسل دیا، جب انہوں نے اس کے جسم کو دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ جب اسے دفن کیا گیا قبر میں تو ایک رات اس کی ماں کو خواب میں آیا کہ اسے بہت سخت عذاب ہو رہا ہے اور وہ رو بھی رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ اے میری اماں جان، مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اس عذاب سے نجات پا سکوں۔ روزانہ رات کو اس کی ماں خواب میں اپنی بیٹی کو عذاب میں مبتلا دیکھتی۔ آخر کار اس کی ماں نے اس کے باپ کو وہ خواب بتا ہی دیا اور اس کا باپ بہت پریشان ہوا۔ وہ مسجد میں گیا اور مولوی صاحب کو اس خواب کے بارے میں بتایا کہ آپ مراقبہ کیجئے کہ میری بیٹی کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ نے اسے عذاب دیا اور قبر میں بھی اسے عذاب ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے دعا کی اور مراقبہ کیا۔ اس کے بعد اس مولوی صاحب نے کیا دیکھا کہ وہ لڑکی قبر میں آگ میں لپٹی ہوئی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے تجھے یہ عذاب ہو رہا ہے، وہ لڑکی کہنے لگی کہ اس مقدس رات میں امام حسین علیہ السلام کے نام پر میں اپنے گھر سے نکلی اور میں نے بدکاری کی جس کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت میرے اس عذاب کو ختم کر دے۔ اس کا عذاب ختم بھی کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ اس نے اتنا بڑا گناہ جو کیا تھا۔ بہرحال قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گی۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں کچھ ضرور سیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں یہ چیزیں اس لیے دکھاتے ہیں کہ اس سے انسان عبرت حاصل کرے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اس قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔